بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. हज़रात सामईन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने सूरतुल हश्र की आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 17 तक ये 7 आयतें तिलावत की हैं। इस सूरत मुबारका के मुताल्लिक़ जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इस सूरत में ख़ास तौर पर यहूद के मशहूर कबीला बनु नज़ीर के हालात को बयान किया गया है। यही वजह है कि बाद सलफ़ सालिहीन इस सूरत को सूरतु बनी नज़ीर कहते थे। सूरत के शुरू में इस कबीले का वाक़या बयान किया गया था। उसी वाक़े को कुरान यहाँ बयान कर रहा है कि जब इस कबीले की रेशा दवानियाँ और मुसलमानों को ईज़ा रसानियाँ और इसी तरह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान और मंसूबा बनाया,
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ناکام بنا دیا تھا، تو جب ان کی عہد شکنی اور ان کی سازشیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور آپ نے ان کو مدینے سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہ بنو نذیر جو اس وقت کی مدینے کی آبادی کے اعتبار سے تقریباً 2 کلومیٹر یا 2 میل کے فاصلے پر ایک بڑے مضبوط اور عالی شان قلعے میں رہتے تھے، منافقین نے ان سے کہا کہ تم ان کی بات کو مت ماننا، ان کے حکم کو مت تسلیم کرنا، بلکہ تم ڈٹ کر اور جم کر ان کا مقابلہ کرنا۔ اور منافقین نے یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم دونوں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے تمہیں جو شہر بدر کرنے کا حکم جاری کیا ہے ہم اس پر عمل نہیں ہونے دیں گے۔ جب منافقین نے ان سے وعدے کیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر قدم پہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے، تو اس سے ان کا حوصلہ بلند ہوا، اور منافقین کے اس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے قلعے کو چھوڑیں گے نہیں۔ قصہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے کہ جب انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد ان کی ہمت نے جواب دے دیا اور انہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ سب مدینہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پورے واقعے کے اندر جو منافقین کا کردار تھا کہ منافقین نے ان کو پہلے مس گائیڈ کیا اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرانے کے لیے ان کو حوصلہ دیا اور یہ وعدے کیے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، تو ایک منافق بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ جو کردار ہے منافقین کا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، اے نبی کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا؟ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ یہ اپنے کافر بھائیوں سے یعنی اہل کتاب سے، یعنی یہودیوں سے، یعنی بنو نذیر سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تم کو نکالا گیا، تمہارے نکالے جانے کی نوبت آ گئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے سلسلے میں ہم کسی کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، بلکہ تمہارے سلسلے میں ہمارا موقف ہمیشہ وہی ہوگا جو تمہارے حق میں ہو۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا گیا، تم سے کوئی جنگ ہوئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ضرور بالضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لَنَنْصُرَنَّكُمْ نام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور لَنَنْصُرَنَّ یہ نون جو ثقیلہ ہے، مشدد ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ پورے طور پر انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم تمہارے مددگار ہوں گے اگر قتال کی نوبت آتی ہے۔ یہ تو وعدے کر رہے تھے منافقین، اور بنو نذیر ان کی باتوں میں آ کر بجائے اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کے اپنے قلعوں کے اندر چھپ گئے۔ لیکن اللہ کو سب پتا ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔
کہ یہ منافقین جتنے وعدے کر رہے ہیں سب زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر یہود کو بنو نذیر کو نکالا گیا تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ان کا یہ وعدہ کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، تمہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، یہ ان کا وعدہ جھوٹا ہے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر بنو نذیر سے قتال ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کسی دباؤ میں، مروت میں، مجبوری میں، دکھلاوے کے لیے مدد کو آ بھی گئے تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جب جانوں پہ آن پڑے گی، جان پہ ان کے آن پڑے گی تو پھر یہ پیٹ پھیر کر اور بنو نذیر کا ساتھ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ اور جب یہ بھاگ جائیں گے ثم لا ينصرون، پھر کوئی اور ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ کیوں نہیں آئیں گے منافقین؟ حالانکہ الکفر کلہ ملت واحدہ، کفر کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب ایک ہیں۔ تو ٹھیک ہے، منافقین کے اندر نفاق ہے اور یہودیوں کے اندر کفر ہے، لیکن دونوں ہی چونکہ کفر ہی کی مختلف شکلیں ہیں لہذا یہ سب آپس میں ایک ہے۔ الکفر کلہ ملت واحدہ، تو چاہتے تو بہت ہوں گے کہ ہمارے بھائیوں کو نقصان نہ ہو، ہمارے بھائیوں کی شکست نہ ہو، تو پھر یہ مدد کے لیے کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر ہے۔ اور ڈر کس کا ہے؟ ڈر مسلمانوں کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تب تو یہ سچے اور پکے مومن ہوتے۔ ڈر ان کو جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، تمہارا خوف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ ذرا سی بھی اگر سمجھ ہوتی تو یہ اس حقیقت کو سمجھ جاتے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، یہ لوگ اکٹھا ہو کر، یعنی منافقین و بنو نذیر یہ سب آپس میں مل کر آپ سے قتال نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنہ، مگر ایسی بستی میں رہ کر جو قلعے کے اندر محفوظ ہو، جس کی قلعہ نما اونچی اور مضبوط دیواریں ہوں اور پوری بستی قلعے کے اندر محفوظ ہو۔ تو قلعے کے اندر سے رہ کر تو لڑ سکتے ہیں لیکن میدان جنگ میں آمنے سامنے نہیں آ سکتے۔ او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے چھپ کر، یا تو محفوظ قلعوں میں رہ کر یہ آپ سے لڑیں گے یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر آپ سے لڑیں گے، سامنے آنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اور بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب متحد ہیں آپس میں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کے درمیان آپس میں بڑے سخت اختلافات ہیں۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، آپ کو تو یہ سب متحد نظر آتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ،
اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ ذرا سی بھی اگر عقل ہوتی اور اس عقل کو استعمال کرتے تو کبھی بھی اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت نہ کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی الگ الگ مثالیں بیان کی۔ بنو نذیر کی، جن کو منافقین نے دھوکہ دیا وقت پر، اور منافقین کی، جنہوں نے بنو نذیر کو مس گائیڈ کیا، ان سے وعدے کیے اور عین موقع پر جب ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو بنو نذیر نے اپنا پلہ جھاڑ لیا، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ منافقین نے جو ہے اپنا پلہ جھاڑ لیا اور کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ پہلے بنو نذیر کی مثال بیان کر رہے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، کہ بنو نذیر کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے قریب ہی میں کچھ ہی دن پہلے ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، اپنے کیے کی سزا چکھی ہے، اپنے کرتوت کی سزا، اپنے کرتوت کا مزہ چکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دنیا میں تو مزہ چکھا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ بنو نذیر کو یہاں جن لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ قبیلہ بنو قینقاع ہے۔ یہ قبیلہ بنو قینقاع جو ہے، اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اور مسلمانوں کے ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کے اندر غداری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا، غداری کا، عہد کو توڑنے کا آپ کو اندیشہ ہو تو آپ معاہدہ ختم کر دیے۔ چنانچہ قبیلہ بنو قینقاع سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اور جب مجاہدین کا قافلہ ان سے جہاد کے لیے نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا، اور اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ صحابہ کرام کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ آپ جب قبیلہ بنو قینقاع کے قلعے پر پہنچے تو وہ سب اپنے قلعوں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ آپ نے محاصرہ فرمایا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند دن یہ انتظار کریں گے، پھر تھک ہار کر میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے 15 دنوں تک قبیلہ بنو قینقاع کے قبیلے کا محاصرہ کیا۔ اتنے دن جب گزر گئے اور ان کا حقہ پانی بند ہو گیا تو اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ لوگ ہار ماننے والے نہیں ہیں، اور کب تک ہم قبیلے کے اندر محصور رہیں گے، بند رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، قلعے کے دروازے کھول دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس قبیلے کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بڑا سخت حکم تھا، تو یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوشامد کی اور بڑا اصرار کیا، اور اتنا آپ کی خوشامد اور اصرار کیا
کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا ان کے مردوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن سب یہاں سے پورا قلعہ خالی کر کے، علاقہ خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ شام کے علاقوں میں یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں پر جا کر بس گئے، اور ان کا جو سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا وہ مال غنیمت کے قانون کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا۔ تو قبیلہ بنو نذیر کی مثال دی قینقاع کے ساتھ کہ جو حشر قبیلہ قینقاع کا ہوا اور جس جرم کی وجہ سے ہوا، بالکل اسی طرح بنو نذیر کا حشر ہوا، اور ان کا بھی یہی جرم تھا کہ انہوں نے عہد کو توڑا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بنا۔ اس کے بعد منافقین کی مثال دے رہے ہیں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ منافقین کی مثال ہے شیطان کی طرح کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، اللہ کے منکر ہو جاؤ۔ فلما کفر، اور جب وہ انسان کافر ہو جاتا ہے تو اب شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تم سے بری ہوں، تمہارے اس کفر کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب شیطان کا جو یہ طریقہ ہے، تو یہ طریقہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ شیطان نے یہ کیا ہو کہ وعدے کر کے کفر میں مبتلا کیا، اور جب ضرورت پیش آئی تو وہ مکر گیا اور منکر ہو گیا۔ مفسرین کرام نے اس سلسلے کے مختلف واقعات نقل کیے ہیں، چنانچہ ایک واقعہ جو تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک راہب تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائیوں کا عالم، جو عالم بھی ہو اور عابد بھی ہو، اللہ والا ہو، اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو وہ راہب بڑا عبادت گزار تھا، اس کا ایک صومعہ تھا۔ صومعہ کہہ لیے آپ یعنی عبادت گاہ، خلوت گاہ، جہاں وہ تنہائی میں رہ کر پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اتنے روزے رکھتا تھا کہ 10 دن میں 9 دن روزے رکھتا تھا، 1 دن روزہ چھوڑتا تھا۔ گویا کہ 30 دنوں میں 27 دن وہ روزے رکھتا تھا ہر مہینے، اور صرف 3 دن جو ہے وہ روزے نہیں رکھتا تھا۔ تو شیطان کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے جو ہے اپنا جو سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار چیلا تھا اس کو اس کے پاس بھیجا، اور وہ جو شیطان اس کے پاس گیا، اس نے اس کے پاس جا کے اس کے ساتھ عبادت شروع کی، اور اتنی عبادت کی کہ اس راہب سے بھی عبادت میں آگے نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راہب کو اس پر پورا اعتماد ہو گیا کہ یہ تو واقعتاً مجھ سے بڑا اللہ والا ہے، اس کو اپنا پیر و شیخ سمجھنے لگا۔ پھر اس شیطان نے راہب کو کچھ دعائیں سکھائی، اور یہ کہا کہ جب کوئی بیمار آئے تمہارے پاس، یہ دعائیں پڑھ کے پھونک دینا، اس کو شفا ہو جائے گی، تو تمہیں عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا ثواب بھی ملے گا۔ تو وہ راہب بہت خوش ہوا کہ بہت اچھی بات ہے۔ اب شیطان لوگوں پہ اپنا اثر ڈال کر اسے بیمار کرتا، اور پھر اس کے دل میں ڈالتا کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ، وہ تمہارے اوپر دم کرے گا، شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب وہ راہب کے پاس آتا تو شیطان اپنا اثر واپس لے لیتا، تو خود بخود شفا ہو جاتی۔ جب بیماری واپس ہو گئی تو شفا ہو جاتی، تو لوگ سمجھتے کہ اس کی پھونک مارنے سے شفا ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہوتے ہوتے ایک دن شیطان نے اسرائیل کے ایک سردار کی بہت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، اس پہ اثر ڈالا، اسے بیمار کر دیا، اور پھر اس کے دل میں ڈالا کہ تم جا کے اس راہب سے علاج کراؤ۔
اب راہب جب راہب کے پاس وہ آئی تو اس نے راہب کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی، اور علاج کے سلسلے میں جب آنا جانا ہوا، یہاں تک کہ وہ راہب اس سردار کی لڑکی کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، اور جب زناکاری ہوئی تو زنا کے نتیجے میں اس کو حمل ٹھہر گیا، وہ حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے اس راہب کے دل میں ڈالا کہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے قتل نہیں کیا تو چونکہ یہ حمل ٹھہر چکا ہے ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ تو راہب نے اپنی جان بچانے کے لیے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ اب جب اس کو قتل کر دیا تو شیطان نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کو سردار کی اس لڑکی کو قتل کرنے والا یہ راہب ہے۔ چنانچہ لوگوں نے وہاں مظاہرہ کیا اور اس کی پوری جو خانقاہ تھی، عبادت گاہ تھی، اس کو توڑ کے اس کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس راہب کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ سولی پہ چڑھا کے اس کو سزائے موت دینے کا اعلان ہو گیا۔ اب شیطان اس کے پاس آیا، راہب کے پاس، کہ دیکھو اب کوئی آپشن تمہارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم مجھے سجدہ کر لو، میں تمہاری جان بچا دوں۔ اب سارے گناہ تو وہ راہب کر چکا تھا، چنانچہ راہب نے اپنی جان کو بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا، یعنی کفر کو اختیار کر لیا، کافر ہو گیا۔ اور جیسے ہی وہ کافر ہوا، شیطان نے کہا کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا جو انجام ہونے والا ہے اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا تو مقصد یہ تھا کہ تم غیر اللہ کو سجدہ کر کے کفر اختیار کر لو، میرا مقصد حاصل ہو گیا، اب میرا تم سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں۔ تو منافقین کی مثال بھی شیطان کے ساتھ، کہ لوگوں سے وعدے کر کے بہلا پھسلا کے ان کو کفر میں مبتلا کرتا ہے، اور جب وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو کہتا ہے انی بریء منک، کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تمہارے اس کفر کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں۔ تو منافقین نے بھی بنو نذیر سے یہی کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرو اور مدینے کو چھوڑ کر کہیں اور مت جاؤ، کوئی تمہیں نہیں نکال سکتا۔ لیکن جب قتال کی نوبت آئی تو یہ سارے منافقین ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، کوئی ایک بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ آخری آیت ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، منافقین کی مثال اس شیطان کی طرح ہے، اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر اختیار کر لو، کافر ہو جاؤ، فَلَمَّا كَفَرَ، جب وہ کفر اختیار کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک، کہ میں تم سے بری ہوں، تمہارے کفر کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، چنانچہ ان دونوں کا انجام، شیطان کا بھی اور جس کو شیطان نے بہکا کر کفر میں مبتلا کیا ہے، دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے انہما فی النار، کہ یہ دونوں انجام کار جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے گنہگاروں کی۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے اور تفصیلی چند اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور شیطان کے بہکاوے سے اور شیطان کے وساوس سے متاثر ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.